ابتدا اس بابرکت نام سے جو تمام جہانوں کا رب ہے. آپ کا اسیر فکر آپ کے آج کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارے ساتھ آج ایک بہت بڑے بزنس مین، بلکہ انہیں جو ہے وہ بزنس ٹائکون کہیں تو کم نہیں ہے. ہمارے ساتھ ہیں، ان کے بزنسز انڈیا، مڈل ایسٹ اور افریقہ تک پھیلے ہوئے ہیں. لیکن اتنی تمام تر مصروفیات کے باوجود بھی وہ سماجی خدمات میں بھی آگے آگے رہتے ہیں. تو ہم آج کے مہمان سے ان کا تعارف کرتے ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب عبداللہ گاڈا والا صاحب. السلام علیکم عبداللہ بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تھینک یو ویری مچ جاوید بھائی. آپ نے میرے سے ریکویسٹ کی اور میں نے آپ کی ریکویسٹ ایکسیپٹ کی. بہت اور شکریہ. میں تھوڑا ٹائم بھی تھوڑا ڈفرینٹ ہو گیا، ہاں نہیں، اس کے لیے میں خود معذرت کرتا ہوں، کیونکہ میں بھی تھوڑا مصروف ہو گیا تھا. بالکل بالکل، اس کا تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ آپ جو ہیں وہ کافی کاموں میں بزی رہتے ہیں. تو چلیے ہم پراپر انٹرویو آپ کا شروع کرتے ہیں. تو پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کا اصل نام، جو جس کو کہتے ہیں نا آفیشیل نام، کیا ہے، اور آپ کو کن کن ناموں سے پکارا جاتا رہا ہے یا پکارا جاتا ہے؟ جی، یہ تو مطلب میرے لیے یہ مطلب ایسا ہے کہ پہلی مرتبہ ایسا سوال کسی نے پوچھا ہے. میرا نام تو الحمدللہ اپنے عبداللہ گاڈا والا ہے، اور مجھے ایسے دیکھنے جاؤ تو عبداللہ کے نام سے جانتے ہیں. جو اماراتی لوگ ہیں، جو گلف کنٹری کے لوگ ہیں، وہ مجھے عبداللہ حاجی کے نام سے جانتے ہیں. اور باقی جو ہماری کمیونٹی کے جو انڈیا کے جو لوگ ہیں، وہ مجھے عبداللہ جانو حسن کے نام سے جانتے ہیں. اور ہماری بزنس کمیونٹی ہے، وہ مجھے عبداللہ گاڈا والا کے نام سے جانتی ہے. پر ایکچولی ڈاکیومنٹری سب جگہ ایسے دیکھنے جاؤ تو عبداللہ حاجی اقبال گاڈا والا جانو حسن. اچھا، چلیں. تو ماشاءاللہ مطلب کافی سارے نام ہیں آپ کو، جو ہے نا وہ کافی پہچان جو ہے پہچان بھی کافی وسیع ہے آپ کی ماشاءاللہ. اچھا، آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جی، میں اپنے دوراجی شہر، انڈیا کا جو دوراجی اپنے شہر ہے، جس کا ڈسٹرکٹ ہے راجکوٹ، میرا برتھ وہاں پہ ہوا ان 3rd of April 1974. جی، تو ماشاءاللہ آپ نے جو ہے وہ اپنی زندگی کی 50 بہاریں مکمل کر لی ہیں اب. اچھا، آپ نے تعلیم کہاں تک حاصل کی اور کہاں کہاں سے حاصل کی ہے؟ میں نے تعلیم جو ہے اپنے ہائی اسکول تک کی، بیکاز آف میرے اور میرے والد صاحب کے ایج کے اندر میں بہت بڑا ڈفرنس تھا. اراؤنڈ 45 ایئرس کا گیپ تھا. تو آئی ایم دا اونلی سن، تو ان کو بزنس کے اندر میں نیڈ تھی گھر کے بندے کی. تو آئی جسٹ جوائن دا بزنس اینڈ آئی ڈidn't کمپلیٹ مائی اسٹڈی. تو میں نے میرے والد صاحب کا بزنس جوائن کیا چلیں، یہ تو ایٹ دا ایج ماشاءاللہ. آف 14. جی، ماشاءاللہ. تو یہ آپ نے بڑی چھوٹی عمر میں، تو اس لیے ہم جی یہ تو شکایت کر ہی نہیں سکتے کہ آپ نے تعلیم آگے کیوں نہیں جاری رکھی. ظاہر ہے ماشاءاللہ آپ بزنس دیکھ رہے تھے. تو اچھا، اب آپ اپنی جو اس وقت جو آپ کی بزنس امپائر ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ مختصراً بتائیں کہ آپ کیا کیا کرتے ہیں اور کہاں کہاں جو ہے وہ آپ بزی ہیں. ایکچولی ہم جو کام کرتے ہیں میں ابھی ادھر دبئی میں ہوں. میری انڈیا میں آفس ہے، میری اپنے افریقہ میں بھی آفیسز ہیں، کام ہے، بزنس ہے. بیسیکلی ہم ریسائکلنگ کا کام کرتے ہیں. وی میک ورلڈ اے بیٹر پلیس فرام ریسائکلنگ ویسٹ. تو ہمارا کام جو ہے، بیسیکلی جو میرا کام ہے ابھی جو میں کر رہا ہوں، وہ ریسائکلنگ بزنس میں ہوں. جی، ٹھیک ہے. تو یہ ریسائکلنگ بزنس آپ کا انڈیا میں بھی ہے، مڈل ایسٹ میں بھی ہے اور افریقہ میں بھی ہے؟ جی بالکل. چلیں، انڈیا، جی، مڈل ایسٹ اور اپنے افریقن کنٹریز میں. صحیح صحیح. تو اچھا، اب یہ جو ہے نا، اب آپ کے سوشل ورکنگ کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے ماشاءاللہ مطلب یہ 3 ممالک تو ہیں ہی جہاں آپ سوشل ورکنگ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ممالک ہیں جو آپ کے کاموں کی، یہ سوشل کاموں کی وجہ سے جن کو فائدہ پہنچ رہا ہے. اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. جی، ہم لوگ ابھی جو ہیں اپنے ایسے دیکھنے جاؤ تو وی آر ٹرائی اوور لیول بیسٹ ٹو میمن سے میمن کو کنیکٹ کرے فرام اکراس دا گلوب. یہ سب سے بڑا ایم اور سب سے بڑا ٹارگیٹ ہے. اور الحمدللہ ایز آپ دیکھنے جاؤ تو انٹرنیشنل میمن آرگنائزیشن کے تقریباً آئی تھنک سو کہ 1.4 ملین ممبرز ہو گئے ہیں. اور اپنے جو ہیں پوری دنیا کے اندر میں 3.6 ملین ہیں. تو ایز اے آئی ایم او ہمارا یہ ٹارگیٹ ہے کہ جتنے بھی میمن ہیں اکراس دا ورلڈ میں وہ انڈر ون روف آئیں.
اور آپ کو پتا ہے اپنے کہ انٹرنیشنل میمن آرگنائزیشن وہ کوئی چیریٹی لیتی نہیں ہے نہ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے. انٹرنیشنل میمن آرگنائزیشن کا مقصد ہے میمن سے میمن کو کنیکٹ کرنا اور بزنس انٹرپرینورز کو دوسرے بزنس انٹرپرینور سے میمن سے فائدہ ملے، وہ کام کرنا ہے. اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اپنے میمن چیمبر آف کامرس بنانے کے لیے، انٹرنیشنل میمن چیمبر آف کامرس کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم میمن ڈائریکٹری پہ کام کر رہے ہیں، ہم اپنے میمن سینسس پہ کام کر رہے ہیں. اور ہمارا جو ہے یہ اسمال انٹرپرینورز بگ انٹرپرینور سے ملیں اور میمن سے میمن بزنس ہو، اس کے لیے ہم انٹرنیشنل میمن ٹو میمن بزنس کانفرنس بھی کرتے ہیں، ایکسپو بھی کرتے ہیں. تو یہ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو اپنی جو ہماری میمن کمیونٹی کی کوئی بھی مطلب ادارے نہیں کرتے ہیں یہ کام، تو وہ ہم کر رہے ہیں. اور آج الحمدللہ ہماری اپنے 8 سال مکمل ہو گئے ہیں ہمارے، اور ابھی کر رہے ہیں. اور ایسے دیکھنے جاؤ تو انٹرنیشنل میمن آرگنائزیشن 1938 میں اسٹیبلش ہوئی تھی انڈیا میں. پھر وہ پارٹیشن ہوا، میمن سب ادھر ادھر ہو گئے، تو اس وجہ سے وہ اپنے پوز موڈ پہ چلی گئی تھی. پھر اس کو 2017 میں واپس ریوائیو کیا، اور آج آئی ایم او کہاں ہیں وہ آپ سب کو پتا ہے الحمدللہ. جی ماشاء اللہ. اچھا عبداللہ بھائی، آپ نے کہا کہ جو بزنس ٹو بزنس کنیکشنس ہوتے ہیں، پھر آپ چھوٹے بزنسز ہوتے ہیں ان کو بھی آپ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بڑا یونیک سا ہے. یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف میمن آرگنائزیشن ہی یہ کام نہیں کر رہی، بلکہ یہ دنیا میں شاید ہی بہت ہی یونیک قسم کا ہے. بہت کم آرگنائزیشن ہوں گی جو اس طرح کا کام کرتی ہیں. تو اس کا آئیڈیا آپ کے ذہن میں کہاں سے آیا؟ ایکچولی آئیڈیا اس کا ایسے آیا کہ آپ ایسے دیکھنے جاؤ تو میرے کافی سارے دوست ہیں جو بوری کمیونٹی سے ہیں، اپنے آگا خانی ہیں، اسناسری ہیں. تو یہ جو اپنے جو اور باقی ہمارے انڈیا کے اندر میں جین سماج ہے، پھر اپنے مارواڑی سماج ہے، پٹیل سماج ہے. تو ادھر آپ دیکھو تو ادھر 2 طرح کے کام ہوتے ہیں. ایک تو چیریٹی بیس کام ہوتے ہیں اور اپنے سروسز بیس کام ہوتے ہیں. تو اپنے میمن میں کبھی سروسز بیسڈ آرگنائزیشن تھی ہی نہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ اپنے بیٹر ہے کہ چیریٹی بیسس پہ نہیں جائیں، کیونکہ چیریٹی کے لیے تو اپنی لوکل جماعتیں اور باقی جو دوسری انٹرنیشنل جماعتیں ہیں جو آلریڈی چیریٹی کا کام کر رہی ہیں. تو بیٹر ہے کہ اپنے ایسا کام کریں کہ اپنے دینے والے بنائیں نہ کہ لینے والے بنائیں. اب جتنا زکوٰۃ دو گے، جتنا وہ کرو گے، اس سے لینے والے بڑھیں گے، گھٹیں گے نہیں. ہاں اگر آپ ایک اپنے سسٹم بنا کے اور زکوٰۃ وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو آپ ڈیسائیڈ کرو کہ بھائی ہم کو یہ 10 فیملی کو ٹارگٹ کرنا ہے اس سال اور ان کو صاحب حیثیت بنانا ہے، تو آپ اس طرح سے کیا ہے کہ آپ اپلفٹ کر سکتے ہو اپنی کمیونٹی کو. باقی ابھی جو کام ہو رہا ہے اس کے حساب سے تو، اور کام تو سبھی ہر لوکل جماعت ہو گئی، انٹرنیشنل جماعت ہو گئی، کام سبھی اچھا کر رہے ہیں. پر آئی ایم او کے حساب سے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی اپنے جو ہیں بیٹر ہے کہ کام کروائیں لوگوں سے، لوگ اپنے جو کام کر رہے ہیں اس کے اندر میں آگے بڑھیں، اس میں پروگریس کریں. تو یہی نیت سے اور یہی حساب سے مطلب اپنے وہ ہمارے طیب بھائی مسانی ہیں، وہ بولتے ہیں کہ وہ اپنے میں اکیلا چلا تھا، ابھی الحمدللہ پورا کارواں ساتھ چل رہا ہے. جی بالکل. یہ تو بڑی خوبصورت سی بات آپ نے کہی ہے. اور پھر طیب بھائی کا آپ نے نام لے کر جو ہے نا وہ تھوڑا سا رنگین بنا دیا ماحول کو. تو جی اچھا، یہ آپ کا جو یعنی یہ ٹارگیٹڈ آپ کی جس کو کہتے ہیں نا، ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ٹارگیٹڈ آڈینس. تو آپ کی ٹارگیٹڈ آڈینس جو ہے وہ بزنسز ہیں نارملی نا، کہ بزنسز کے ذریعے ہی، یا نہیں، ایون جو لوگ. ہر جی چھوٹا بڑا بزنس مین، ہر نوکری پیشہ آدمی، ہر قسم کا آدمی اس کے اندر میں بینیفٹ اٹھا سکتا ہے. جیسے آپ دیکھو الحمدللہ انٹرنیشنل میمون آرگنائزیشن نے قریب 1100 جابس دلائی ہیں دبئی اور دیگر ممالک کے اندر میں. تو الحمدللہ اپنے سمجھ لو جیسے 1100 لوگوں کو جاب ملی ہے تو 1100 گھر جو ہیں وہ مطلب الحمد للہ. اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے. صحیح تو صحیح یہ بھی ایک طرح کی سروسز ہے اور یہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. صحیح. جی بالکل ماشاء اللہ. مطلب یہ ہے کہ اس کے مطلب اس کے 2 ڈائمینشن کہہ سکتے ہیں کہ آپ بزنسز کو اس طرح سپورٹ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جابس بھی ملتی ہیں، یا ایون جاب ڈھونڈنے والے لوگوں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں کہ ان کو بزنسز سے کانٹیکٹ کراتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ماشاء اللہ یہ تو بہت زبردست ہی ہے آپ کا جو ہے نا وہ یہ طریقہ کار ہے. اچھا، اب اس میں جیسے ایک سوال آپ کی ذات کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ ماشاء اللہ آپ بزنس بھی بہت پھیلا ہوا آپ کا بزنس ہے اور بہت بڑا بزنس ہے، اور یہ جو کام کر رہے ہیں یہ بھی کوئی اتنا معمولی کام نہیں ہے، بڑے اس میں بھی بڑی ٹائم لگانا پڑتا ہے. تو آپ یہ ٹائم مینیج کیسے کرتے ہیں؟ پھر آپ کو فیملی بھی دیکھنی پڑتی ہوگی، فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، تو یہ آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟
जी भाईजान, मैं बचपन से मेरे वालिद साहब को देखता आया हूँ. ही वॉज वेरी मच एक्टिव इन सोशल वर्किंग एंड स्पोर्ट्स. तो वो टाइम तो कभी भी होता ही नहीं है किसी के पास, हमेशा निकालना पड़ता है. सही तो मैंने भी एक टारगेट रखा हुआ है कि भाई दिन में 1 घंटा जो है वो अपनी कम्युनिटी के लिए देना है, अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए देना है और अपने लोगों के लिए देना है. तो मैं कैसे भी करके जो है वो 1 घंटा निकाल ही लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. सही सही। चलें, ये तो माशाल्लाह बड़ी बड़े बड़ा स्पिरिट है। अच्छा, अब ये तो बिजनेस और इन चीज़ों से हट के एक सवाल है कि आपको पढ़ने का भी कोई शौक है? मतलब ये अपनी बिजनेस की चीज़ों से या सोशल चीज़ों से हट के भी कुछ पढ़ने का, मतलब कोई अदब या इस तरह की कोई चीज़ें पढ़ने का शौक है आपको, और क्या पढ़ते हैं आप? जी भाईजान, मेरे को एक्चुअली अपने सीखने का बहुत शौक है. मैं एवरी डे आई एम लर्निंग समथिंग. मैं कुछ ना कुछ सीखता ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. मेरे बड़े भाइयों से, मेरे दोस्तों से, बुजुर्गों से, सबसे कुछ ना कुछ सीख ही रहा हूँ. और एज ऑन टुडे भी मैं कुछ ना कुछ सीख ही रहा होता हूँ. जैसे अभी आपसे बात की तो आपसे भी एक बात मैंने सीखी अल्हम्दुलिल्लाह. ऐसे एवरी डे देयर इज अ लेसन. लेसन तो है पर आपको लेना है, बस आपको एडॉप्ट करना है सही उसको और ट्राई टू गो ऑन दैट वे. सही। ठीक, हाँ जी, ये तो बिल्कुल आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि सीखने सीखने का अमल जो है वो तो हर वक्त जारी रहना चाहिए। और वो अभी आप, आपकी कब्र तक जाना चाहिए. सीखना तो यू हैव टू लर्न एवरी डे. हाँ हाँ, सो महज से लहद तक जो है वो लर्निंग प्रोसेस जो है वो चलते रहना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, म्यूज़िक वगैरह सुनने का कोई शौक है आपको? जी, म्यूजिक का क्या बिल्कुल सुनते हैं? जी बिल्कुल शौक है. जी। म्यूजिक तो इंडियन म्यूजिक तो आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो शौक है. पर अभी ऐसा है कि बहुत सिर्फ गाड़ी में सुन सकते हैं, बाकी तो सुन नहीं सकते. हाँ, ज़ाहिर सी बात है, आप काफ़ी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं, तो ठीक है। अच्छा, अब एक मतलब वो एक जो ज़रा फंटासी सा क्वेश्चन है कि कभी आपको कोई ऐसा लम्हा हो, कैसे कि आप ये कहें कि जी ये जो है ना वो मेरी ज़िंदगी का यादगार तरीन हो गया, या कोई बात ऐसी हो गई कि जो है ना वो जिसको फेरी टेल मोमेंट कहते हैं, ऐसा कभी कोई लम्हा आया है आपकी ज़िंदगी में? जी जी बिल्कुल. अपने ये लम्हा मेरी लाइफ में आया इधर दुबई आने, अपने दुबई में ही आया. जब मैंने एक सोच निकाली कि अपने को मेमन वर्ल्ड कप क्रिकेट खिलवाना है. तो वो ऐसा था कि जैसे मेरा बोलना हुआ और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया. जैसे जैसे नहीं वो बात अपने वायरल हो जाती है, ऐसे वो बात अपनी कम्युनिटी में वायरल हो गई. और अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सोचा था कि हम 6 टीम से खिलाएंगे या 8 टीम से खिलाएंगे. वो टाइम पे ऐसा हुआ कि हमने कई टीमों को मना किया और हमने 12 टीम से जो है मेमन वर्ल्ड कप खिलाया. दैट मोमेंट जो मैंने मेमन वर्ल्ड कप किया और जो मेमन वर्ल्ड कप का जो इंतजाम था पूरा, उसके साथ में मेरे बचपन के दोस्त थे इम्तियाज भाई, इम्तियाज कलोड़ी. वो भी मेरे साथ में थे, वो भी मेरे साथ खड़े रहे. और हमने जो है वो कितने सारे हर्डल्स आए, क्योंकि दुबई में आसान नहीं होता सब चीज करनी. इतने सारे हर्डल्स आए, वो सारे हर्डल्स हमने पार किए. और जिस दिन वो वर्ल्ड कप हुआ और उसका फाइनल हुआ और उसका कप डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वो मैं मेरी जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता हूँ वो मोमेंट. सही सही। नहीं, वो तो माशाल्लाह वो बड़े अच्छे तरीके से आप इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और काफ़ी इसकी पजीराई भी उसकी होती नहीं, जो रहती है। पहला जो किया वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ. जो फर्स्ट जी, वर्ल्ड कप हमने जो किया, दैट वाज माय मेमोरी फॉर माय लाइफ. सही सही। लेकिन इसको फिर कंटिन्यू आपने किया हुआ है, तो वो जी बड़ा जी मतलब जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल खिलाते हैं. बिल्कुल। अच्छा, अब इसी के रिवर्स अगर आपसे कहें कि कोई ऐसी ख्वाहिश हो कि आप समझते हैं कि जो है ना वो बड़ी कोशिश के बावजूद भी अभी तक पूरी नहीं हुई, होनी चाहिए? ऐसी तो लाइफ में काफी सारी ख्वाहिशें होती हैं जो अधूरी रहती हैं, पर अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह हर ख्वाहिश पूरी होगी इंशाल्लाह उल अज़ीम. अच्छा, माशाल्लाह। नहीं, जिस तरह आप जिस स्पिरिट के साथ आप काम करते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी ख्वाहिशें जो है वो कोई मुश्किल नहीं है उन ख्वाहिशात को पूरा होने में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आमीन. अच्छा, तो चलें, अब हमारा प्रोग्राम जो है ना वो अब थोड़ा-सा अख्ताम की तरफ जा रहा है, लेकिन मैं असल में नॉर्मली आखिर में मैं ये एक सवाल ये पूछता हूँ कि आप नए आने वाले लोगों के लिए, इस फील्ड में आने वालों के लिए क्या कोई पैगाम देना चाहें नौजवानों के लिए? लेकिन अब 2 चीज़ें हैं, मतलब आपको इस तरह का पैगाम एक मुझे सुनना है आपसे। एक तो ये कि नए आने वालों के लिए, नौजवानों के लिए, कि उस फील्ड में यानी वो बिज़नेस में भी आना चाहें, तो किस स्पिरिट के साथ काम करें ताकि वो आपकी तरह सक्सेस हासिल करें, या सोशल वर्किंग में भी आना चाहें। और दूसरी ये कि इन दोनों चीज़ों को बैलेंस कैसे किया जाए, मतलब जो है ना वो ये भी एक पैगाम है कि भाई ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो बिज़नेस भी करते हैं और सोशल वर्किंग में भी होते हैं, लेकिन वो किसी एक तरफ नज़र आ रहा होता है कि वो या तो बिज़नेस की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो है, या सोशल वर्किंग की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो है। उसको बैलेंस कैसे किया जाए? बस बैलेंस ऐसे ही किया जाए कि आपका जो है डे आपको प्लान करना है कि वो दिन के अंदर में आपको क्या क्या करना है.
دیٹ از دا امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ یو ہیو ٹو ڈو ایچ اینڈ ایوری تھنگ پلان. جیسے اپنے پورا سال اپنا پلان کرتے ہیں کہ بھائی اس ٹائم پہ یہ کرنا ہے, اس ٹائم پہ یہ کرنا ہے, اس ٹائم پہ یہ کرنا ہے, اس مہینے میں یہ کرنا ہے, اس مہینے میں یہ کرنا ہے. تو اس طرح سے آپ کو آپ کا ڈے بھی پلان کرنا چاہیے. اور اب اگر آپ کا ڈے پلان کرو گے تو آپ کے پاس پتا ہے کہ کون سا وقت کس چیز کے لیے ہے. اور جو نئے بزنس مین جو آ رہے ہیں, جن کو بزنس کرنے کا ارادہ بھی ہے اور بزنس کرنا بھی ہے, پر اگر انہوں نے کوئی سوچ رکھی ہے, جیسے اسٹارٹ اپ بزنس ہے, جیسے انہوں نے کوئی سوچ رکھی ہے, تو وہ سوچ کے اوپر وہ قائم رہیں. اگر انہوں نے ٹارگیٹ ایک سیٹ کیا ہے تو انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے, وہ ٹارگیٹ آپ اچیو کر ہی لیتے ہو, اس کے اندر میں کوئی ایکسکیوز نہیں آتا ہے. بٹ آپ کو فوکس ہے, فوکس بہت ضروری ہے. کوئی بھی بزنس کرو, جاب کرو, کچھ بھی کرو, پر فوکس اور اپنا 100% دو تو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہی دیتا ہے الحمدللہ. صحیح. ٹھیک ہے عبداللہ بھائی, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہمیں بڑی اچھی خوبصورت سی باتیں بتائیں. تو بہت 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 شکریہ آپ کا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. تو یہ تھے جناب عبداللہ گاڈا والا, جو عبداللہ جانو حسن کے نام سے بھی مشہور ہیں, ہمارے عبداللہ بھائی ہیں. اور ہم نے ان سے باتیں سنی کہ کس طریقے سے یہ کامیاب بزنس مین بھی ہیں اور کامیاب سوشل ورکر بھی ہیں. تو امید ہے کہ ان کی بتائی ہوئی باتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہوں گی. اس کے ساتھ ہی آپ کے اسیر فکر جاوید اختر کو اجازت دیجیے. اب اگلے ہفتے کسی اگلے مہمان کے ساتھ پھر حاضری دیں گے, اور اس وقت تک کے لیے اجازت. اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ.